ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جز کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس پر کل گفتگو ہو چکی۔ آگے ارشاد ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے زمانے میں چاہے آپ کے بعد کسی بھی نئے نبی کی بعثت کو محال ماننا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس پر قرآن کی یہ نص قطعی موجود ہے۔ اس کا جو انکار کرے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانے، اس کا جو انکار کرے بلکہ شبہ بھی کرے، شک بھی کرے، یا ادنا سا ضعیف احتمال بھی اگر وہ اس حوالے سے نکالتا ہے تو وہ قطعاً اجماعاً کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ملعون ہے۔ اور خود ہی کافر نہیں، جو ایسے عقیدہ ملونہ پر مطلع ہو کر اس عقیدے والوں کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو ان کے کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ایسا اجماعی عقیدہ ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی تعویل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اس حکم کو بیان فرمایا، علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجہ سے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ پہلی وجہ، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے اور رعب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلی طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور فرمایا مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ اور ایک موقع پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی انتقال کر جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہوتا تھا، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، حدیث معراج کو بیان کیا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے پتھر کے پاس باندھ دیا، پھر آپ مسجد میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نبیوں نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، یہ سارے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ اور حضرت ابو قتیلہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا تو فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اپنے
حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی مختلف احادیث میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اس حوالے سے میں نے مختلف اپنے بیانات میں بہت ساری روایات کو بیان بھی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو عرض کی کہ یا رب اسألک بحق محمد، الہی میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما دے۔ تو رب نے فرمایا آدم تو نے محمد کو کیوں کر پہچانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حالانکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کی الہی جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا، مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے سارے جہان میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو رب نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام جہان میں سب سے زیادہ پیارا، اور جب تو نے مجھے اس کا وسیلہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیری مغفرت فرمائی، اور فرمایا کہ ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد کو نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ اور پھر طبرانی کی روایت میں یہ ہے وہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث پاک صاف طور پر اعلان کر رہی میرا آقا علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو انہوں نے توریت میں اس امت کا ذکر پڑھا تو عرض کی مولا اے میرے رب، مجھے ان تختیوں میں نے ان تختیوں میں ایک امت کا ذکر پایا، وہ زمانے میں سب سے اخیر میں اور مرتبے میں سب سے پہلے ہے، تو اسے میری امت کر دے۔ رب نے فرمایا تلک امت محمد، یہ تو میرے احمد، تلک امت احمد، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو آخری امت اور آخری نبی کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تختیوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے بیچ میں قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یعنی محمد اللہ کے رسول اور سارے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو دروازہ جنت کی زنجیر پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پھر توریت مقدس کی آیت پڑھی کہ سب میں مرتبے میں پہلے ہیں اور زمانے میں اخیر میں ہے، یعنی امت محمد۔ میرا آقا علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، اس پر آیات شاہد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی بھی روایت ہے، حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا بے شک میں نے تم پر انبیاء کو ختم کر دیا، یعنی اب آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے بھی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب اسرا مجھے میرے اللہ رب عز و جل نے جب قرب عطا کیا، یہاں تک کہ مجھ میں اور اس میں 2 کمان بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تو مجھ سے فرمایا اے محمد کیا تجھے اس کا غم ہوا کہ میں نے تجھے سب پیغمبروں کے پیچھے بھیجا؟ یعنی رب اعلان فرما رہا ہے معراج کی رات میں نے سب سے آخری نبی بنا کر کے تجھے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کی مولا نہیں۔ فرمایا کیا تیری امت کو اس کا غم ہوا کہ میں نے انہیں سب سے آخر میں رکھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ رب نے فرمایا اپنی امت کو بتا دو میں نے انہیں سب سے پیچھے اس لیے بھیجا ہے اور امتوں کو ان کے سامنے میں رسوا نہ کرو، اور انہیں اوروں کے سامنے رسوائی سے محفوظ رکھو، یعنی فرمایا اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور اس امت کو کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں، کوئی امت نہیں ہے، لہذا ہمارے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے۔ ہم پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھتے تو ان کے عیب ہمیں معلوم ہو گئے، ہمارے عیب دوسری امتوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے تو آپ کو وحشت ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، اذان دی، جب نام پاک اذان میں سنا میرا آقا علیہ السلام کا تو پوچھا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کا آپ کی اولاد میں سب سے پچھلے نبی ہے۔ تو یہ بشارتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور یہ
امت کا متفقہ مسئلہ ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میرے والد توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ عز و جل نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا اس کا علم ان کے برابر کسی اور کو نہیں تھا، وہ اپنے علم میں سے کوئی شے مجھ سے نہیں چھپاتے تھے، لیکن جب مرنے لگے تو بلا کر کے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے نہیں چھپائی، صرف 2 ورق چھپا کر کے میں نے رکھے ہیں۔ آئے میرے بیٹے، ایک نبی کا بیان ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، میں نے ان دونوں اوراق کو اس لیے چھپایا، مجھے اندیشہ ہے کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہ کر دے، تو یہ سامنے طاق میں وہ اوراق میں نے چھپا کے رکھے، مٹی لگا دی ہے، ان کو مت کھولنا، جب کوئی نبی آ جائے تو کھول کر کے دیکھنا، اگر اللہ تعالیٰ تیرا بھلا چاہے گا تو تو اس نبی کا پیروکار ہوگا۔ یہ کہہ کر کے کہتے میرے والد کا انتقال ہو گیا، دفن سے فارغ ہو کر مجھے وہ اوراق دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، میں نے آ کر کے طاق کھولا، ورق نکالے تو ورق میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، سب نبیوں میں آخر میں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کی پیدائش مکے میں ہوگی اور ہجرت مدینے میں کریں گے۔ تو یہ روایتیں صاف طور پر اعلان کر رہی ہیں میرا آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ محمد بن عدی بن ربیعہ سے پوچھا گیا جاہلیت میں کہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تمہارے باپ نے تمہارا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا میں نے اپنے باپ سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو میرے باپ نے بتایا کہ بنی تمیم سے 4 لوگ سفر کو گئے، ایک مہ تھا، ایک سفیان بن مشاجع بن داریم تھے، ایک عمر بن ربیعہ تھے، ایک اسامہ بن مالک تھے۔ ہم لوگ شام میں ایک تالاب کے پاس ملک شام میں اترے تو کنارے پر پیڑ تھا، تو ایک راہب نے اپنے گرجا گھر سے جھانک کر کے کہا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ اولاد مضر ہیں، تو اس نے کہا کہ سنتے ہو ان قریب بہت جلد تم میں ایک نبی آنے والا ہے، تم اس کی طرف دوڑنا اور اس کی خدمت و اطاعت سے بہراور ہونا، وہ سب میں آخری نبی ہوں گے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نام پوچھا تو انہوں نے نام محمد بتایا، ہم گھر میں آئے اور سارے دوستوں نے اور میرے والد نے اپنے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا، یعنی گرجا گھر کا راہب بھی جان رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا نام جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ محمد ہوگا اور آخری نبی بن کر کے وہ تشریف لائیں گے۔ اس حوالے سے روایات ہیں، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ اس کا اعلان فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو بتا ہی دیا تھا کہ بہت سارے لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان میں سے 30 کی نشاندہی میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان میں فرمائی تھی۔ اس وقت دنیا میں ویسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس وقت دنیا میں بہائی اور قادیانی ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، اور امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو علی جا کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن بہائی اور علی جا کے پیروکار بہت کم ہیں۔ البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی منوانے کے لیے انگریزوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور بہت کچھ انہوں نے اس کے اوپر اپنی دولت کو خرچ کیا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں دوسروں کی بنسبت، اور ان میں بھی 2 فرقے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں بھی 2 فرقے، ایک تو وہ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مجدد مانتے ہیں اور ان کو لاہوری جماعت کہا جاتا ہے۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی مشرقی پنجاب کے ضلع گورداسپور کے گاؤں قادیان میں 1840 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ لکھتا ہے کہ جب اس کی عمر کے 40 سال ہو گئے تو اس پر مکالمات الہی کا سلسلہ چالو ہو گیا۔ یہ بڑا خبیث تھا اور بڑی جھوٹے دعوے کیا کرتا تھا۔ 1880 میں مرزا نے ایک مبلغ کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، پھر 1819 میں تک یہ برابر کہتا رہا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ حضرت مسیح موعود بننے کا اعلان کرنے لگا، اور 1891 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1908 میں جب یہ مرا تب تک اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کہتا رہا۔ حیضہ کے مرض میں یہ مر گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر دلیلیں تو کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں پر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ فتنہ اس وقت دنیا کے کئی علاقوں میں بالخصوص بمبئی کے اندر یہ فتنہ سر ابار رہا ہے، اور الگ الگ مقامات سے ان کی خباثت کی خبریں آ رہی ہیں۔
اس نے شروع میں تو یہی کہا تھا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں تو آپ کا قائم مقام محدث ہوں، میں نبی نہیں ہوں، بس اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔ بعد میں اس نے یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اس کے بعد میں اس نے جو ہے وہ حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر اس کے بعد میں بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، اور پھر آگے بڑھ کر کے اس نے تشریعی نبی ہونے کا الگ الگ یہ دعوے کرتا رہا۔ اس حوالے سے پاکستان میں چونکہ یہ رہتا تھا تو پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلی 1953 میں، یہ چونکہ لیٹسٹ مسئلہ ہے، ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان کی عدالت کے اندر یہ انہوں نے پھر اس حوالے سے کیس کیا تھا کہ ہم کو جو ہے وہ غیر مسلم کہا جاتا، ہم کو غیر مسلم نہ کہا جائے، تو کورٹ نے شاید ان کا کیس جو ہے وہ خارج کر دیا تھا۔ مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے میں ملتا ہے کہ برکت علی اسلامیہ ہال لاہور میں آل مسلم پارٹیز کا ایک جلسہ منعقد ہوا تھا، اس میں کراچی کے مرکزی مندوبین شامل تھے۔ 20-21 جنوری 1953 کو کراچی میں یہ مرکزی اجلاس منعقد ہوا، اس میں 3 باتوں کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ پہلی بات، وزیر خارجہ ظفر اللہ کو برخاست کیا جائے، قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، اقلیت قرار دیا جائے، اور قادیانیوں کو جو بڑے بڑے عہدے ہیں ان سے الگ کیا جائے۔ تحریک ختم نبوت میں علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا شاندار کردار نبھایا۔ آپ اسمبلی کے ممبر تھے اور تحریک پاکستان میں کام کرنے کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ بڑی خدمات ہیں وہاں پر۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے کراچی میں جب یہ اجلاس کیا تو 13 نمائندے تھے، ان میں آپ کا بھی نام تھا، لیکن آپ کا نام اس میں سے نکال دیا گیا۔ جب تحریک تیز ہوئی تو اس کے بعد میں 25 فروری 1953 کو خواجہ ناظم الدین کو کراچی سے گرفتار سے جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اس وقت علامہ نیازی کو گرفتار کر دیا گیا۔ آپ کا پروگرام یہ تھا کہ قصور سے بس کے ذریعے اسمبلی کے گیٹ تک پہنچیں اور اسمبلی میں تقریر کر کے آپ ختم نبوت کے مسئلے کو بڑے زور و شور سے اٹھائیں۔ کسی غدار نے فوج کو اس کی خبر دے دی اور صبح کی نماز کی آپ تیاری کر رہے تھے اور اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ قصور سے گرفتار کر کے آپ کو لاہور شاہی قلعہ میں لایا گیا۔ آپ کے بیانات لینے کے بعد میں 16 اپریل کو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، چارج شیٹ دے دی گئی اور ملٹری کورٹ کے اندر آپ کا کیس چلا۔ 17 اپریل کو شروع ہو کر کے یہ مئی تک چلتا رہا۔ 7 مئی کی صبح کو آپ کو بلا کر کے ایک کمرے کے اندر جہاں پر جن کو قتل کیا جاتا ان کو رکھا گیا تھا، وہاں پر آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اب جب سزائے موت سنائی گئی تو آپ سے کہا گیا تمہاری گردن پھانسی کے پھندے پر اس وقت تک لٹکائی جائے گی جب تک تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ تو اس محافظ ختم نبوت کے پہرے دار نے کیا شاندار جواب دیا۔ علامہ نیازی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہی کچھ سزا لائے ہو، اگر میرے پاس 1 لاکھ جانیں ہوتی تو میں سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ قربان کر دیتا۔ 14 مئی کو آپ کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا، پھر مئی 1955 میں آپ کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ یہ سب سے پہلے آپ نے پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں کے خلاف اس انداز کے اندر کام کیا۔ پھر 1953 میں آپ کراچی میں مولانا عبدالحمید بدایونی وغیرہ کے ساتھ میں تحریک میں شامل ہوئے۔ آرام باغ میں جمعہ کے دن تحریک کا آغاز ہوا اور گرفتاری کے لیے رضاکاروں کی تیاریاں ہوئی جن میں آپ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ یہ ایک دور تھا، اس کے بعد میں دوسرا دور شروع ہوا۔ 1969 میں پاکستان آنے کے بعد میں آپ نے سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف بیان جاری کیا اور قادیانی آپ نے یحییٰ خان جو اس زمانے کا صدر تھا اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ قادیانی مشیر کو الگ کیا جائے۔ بہرحال 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے تک یہ زبردست طریقے سے تحریک چلتی رہی۔ جو قرارداد 30 جون 1977 کو پیش کی گئی تھی اس کا سہرا علامہ شاہ احمد نورانی کے سر پر سجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور 30 جون 1974 کو جو پیش کیا گیا اس کے متن کے اندر جو باتیں تحریر کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائی اور غیر مسلموں یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرزمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ ہندوستان کے اندر قادیانیوں کے تعلقات حکومتی لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، اس کی
وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ اس طور پر معلوم ہوئی کہ کئی مرتبہ جب اہل سنت و جماعت کا قادیانیوں سے مقابلہ ہوا اور پولیس چوکی میں معاملہ گیا تو عام طور پر حکومت قادیانیوں کا سپورٹ کرتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف جو بھی آتا ہے حکومت اس کا سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر قوم جانتی ہے کہ اگر حق پر کوئی جماعت ہے تو الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کہ اللہ نے میرے سبب سے کفر کو مٹایا، اور میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، اور فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں 7 سال کا تھا، ایک دن پچھلی رات میں آواز آئی تو میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بلند ٹیلے پر ایک یہودی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کر کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے احمد کا ستارہ نکل گیا۔ یہ ستارہ کسی نبی کے پیدا ہونے پہ نکلتا ہے، اور اب احمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب وہ ستارہ نکل چکا ہے۔ یعنی یہ سب مانتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی ہے۔ حضرت ویسر بن مسعود کہتے ہیں میرے بچپن میں یہود ہم سے ایک نبی کا ذکر کرتے تھے جو مکے میں مبعوث ہوں گے، ان کا نام پاک احمد ہوگا، اب ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں ہے، وہ ہمارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سب کے سب یہودی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا مسئلہ ایسا ہے، اس کے اندر 2 بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کر سکتی ہیں۔ علماء نے فرمایا 2 بکریاں بھی اس میں آپس میں اختلاف نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو آخری نبی بنایا، یہ مسلمہ عقیدہ اور مسئلہ ہے۔ اب اگر آج کوئی ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ حق کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارکہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔